بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي قال ونعم القال: بعثت معلما. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. آج کی یہ مجلس ہمارے ان خوش نصیب بھائیوں کے لیے ہیں جو طالب علم کہلاتے ہیں، جن کا تعلق علم سے ہے، علم سیکھنے سکھانے سے ہے۔ یہ سب سے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اس لیے کہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتا اور سکھلاتا ہو۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور نورانی زبان سے سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور ہم جو علوم حاصل کرتے ہیں اس کا تعلق قرآن مجید سے ہے، اسی لیے قرآن اور قرآن سے لگے ہوئے علوم کو سیکھنا سکھانا یہ اس دنیا میں سب سے اچھا کام ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک کام کے لیے آپ کو مجھے منتخب فرما لیا۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا: ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ ہمارے چنے ہوئے بندوں کو، منتخب بندوں کو، سلیکٹڈ بندوں کو ہم کتاب قرآن مجید کے علم کا وارث بناتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید اور دین کا علم سیکھنے سکھانے کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ اللہ کی اس عظیم نعمت کی مزید شکر گزاری کے لیے کہ شکر گزاری کے احساسات ہمارے اندر تازہ اور بیدار ہو، اس کے لیے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ اپنے خاندان میں، اپنے گھرانے میں، اپنے محلے میں، اپنی عمر کے
نوجوانوں کو، بچوں کو دیکھیے کہ وہ کیسے کیسے دنیا کے کاموں میں مشغول ہے، کیسے کیسے نامناسب اور غلط کاموں کے اندر مشغول ہے۔ کوئی کھیتی میں لگا ہے، کوئی میکینک بن کر کے گیریج کے اوپر کام کر رہا ہے، تو کوئی آوارہ گردی کر رہا ہے۔ اللہ نے دنیا کے ان تمام جھمیلوں سے بچا کر کے قرآن اور دین کا علم سیکھنے کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، زبان سے شکر ادا کرو، الحمدللہ ہم طالب علم ہے۔ دل دماغ میں بھی یہی بات سوچو کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے علم کے ساتھ ہم کو جوڑ کر کے رکھا۔ جب شوال کے مہینے میں مدارس شروع ہوتے ہیں تو میں مدرسے میں آنے والے مہمانان رسول، طلبہ عزیز کو ایک درخواست کرتا ہوں، وہی درخواست آپ سب کو بھی کرتا ہوں۔ کم از کم ہر سال شروع میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو کہ اللہ نے علم کے ساتھ ہم کو جوڑا ہے، علم حاصل کرنے کے ساتھ اللہ نے ہم کو لگایا ہے، اس کے شکرانے میں 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرو۔ اور پھر مزید 2 رکعت شکرانے کی 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے میں، علم کی اشاعت میں، علم کو پھیلانے کے اندر ہمیں زندگی کی آخری گھڑی تک مشغول رکھے، اس کی دعا کا اہتمام کرو۔ میں آپ سب کو ایک دعا کی درخواست کرتا ہوں، بار بار مانگو کہ اللہ اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے مجھے قبول فرما لیجئے۔ ہمیشہ مانگو، اے اللہ زندگی کی آخری گھڑی تک آپ کی دی ہوئی تمام صلاحیتیں لگاتے ہوئے اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے اے اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے۔ اس دعا کو مانگنے کا ہمیشہ اہتمام کرو، اس کی میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں۔ اس لیے کہ بہت سے طلباء درمیان کے اندر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے مولوی اور حافظ بننے کے بعد دنیا کے جھمیلوں میں لگ جاتے ہیں اور دین اور علم سے ان کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کا خصوصی اہتمام کرو۔ ہمارا اصلی نام، ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہمارا اصلی نام تھا طالب العلم والعمل، لیکن ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں کثرت استعمال سے مخفف ہو جایا کرتی ہے۔ ایسی باتیں نہ ہوا صرف میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو یہاں بھی کثرت استعمال سے تخفیف ہو گئی اور صرف طالب علم رہ گیا۔ اصل میں تو ہے طالب العلمی والعملی، کہ ہم علم بھی طلب کر رہے ہیں اور علم کے مطابق عمل والی زندگی کے بھی ہم طالب ہیں۔ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات کرتا ہوں۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے وقت نام کی بہت بڑی دولت آپ کو اور مجھ کو عطا فرمائی۔ یہ زندگی کے لمحات، یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر زمانے کی، وقت کی، سمے کی، ٹائم کی قسم کھائی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ زمانہ کیا ہے؟ ٹائم، وقت، اس کا مجموعہ زمانہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر زمانے کی اہمیت ہم کو سمجھائی کہ زمانہ کتنا اہم ہے، ٹائم کتنا قیمتی ہے، وقت کتنا قیمتی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ قسم کھا کر کے اللہ تعالی ہم کو ارشاد فرماتے ہیں، ان الانسان لفی خسر،
خسرن کے اخیر کے اندر، خسرین کے اخیر میں جو تنوین ہے وہ تنوین برائے تعظیم ہے، یعنی انسان وقت کے معاملے کے اندر بہت بڑے نقصان کے اندر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان حرف مشبہ بالفعل آیا وہ تاکید کے واسطے، لام آیا ان الانسان لفی، لام یہ بھی تاکید کے واسطے، اور خسر کے اخیر میں تنوین وہ بھی تعظیم کے واسطے، اور ترکیب کے اندر جملہ اسمیہ واقع ہو جائے وہ بھی تاکید کے لیے۔ اتنی ساری تاکید سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان وقت کی ناقدری کے معاملے میں بڑے نقصان میں ہے، کہ اس وقت سے، ٹائم سے، سمے سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے یہ انسان فائدہ اٹھاتا نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی ناقدری کرتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کی بات سنو، وقت کو کرنے کے کاموں میں لگاؤ، ورنہ یہ وقت نہ کرنے کے کاموں میں لگ کے ضائع ہو جائے گا۔ سنہرے حروف سے لکھنے کے لائق یہ جملہ ہے، وقت کو کرنے کے کام میں لگاؤ ورنہ نہ کرنے کے کاموں کے اندر یہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ آج لا یعنی، بیکار، لغو، فضول باتیں، فضول کام، فضول چیزیں، اس نے ہماری زندگی کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ لا یعنی کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان ہر ایسی بات، ہر ایسا کام، ہر ایسی چیز کو چھوڑ دے جس میں دنیا کا بھی کوئی نفع نہیں ہو اور آخرت کے اندر بھی کوئی نفع نہ ہو، اس کو لا یعنی، لغو، فضول، بیکار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے وقت کی خوب قدر کرنے والے بنو، اس کو بیکار باتوں میں، بیکار کاموں میں، بیکار چیزوں کے اندر ضائع اور برباد مت کرو۔ کوئی بھی کام کرنا ہو سب سے پہلے یہ سوچو کہ اس میں میرا دینی فائدہ ہے، میری آخرت کا فائدہ ہے، یا کم سے کم میری جائز اور حلال دنیا کا فائدہ ہے۔ کم سے کم پہلے اس کو سمجھا کرو۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ لغویات سے عبادت کا نور چلا جاتا ہے، کہ جو آدمی لغو باتوں میں، لغو کام میں، لغو چیزوں میں لگتا ہے تو عبادت کا نور چلا جاتا ہے، تو علم کا نور بھی چلا جائے گا۔ ایک اور بڑے بزرگ فرماتے ہیں، شیخ ابو القاسم رحمت اللہ علیہ، اگر کوئی بندہ لا یعنی چیز میں مشغول ہوتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرما رہے ہیں۔ کوئی بھی بندہ بیکار بات میں، بیکار کام میں، بیکار چیز میں، لغویات میں لگتا ہے تو اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرما رہے ہیں۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ اعراض فرما لے وے تو ہمارا کام کیسے بنے گا؟ کام بگڑ جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، حضرت قسم کھا کے فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے فضول کاموں میں غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ لغو اور فضول کاموں کی وجہ سے ضرور وہ گناہ تک پہنچ جائے گا۔ کتنی بڑی بات حضرت نے فرمائی کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی آدمی اپنے فضول کام میں غور کرے تو یہ فضول کام اس کو ضرور گناہوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ فالتو سوالات کرتے ہیں
کیا کھایا، کیسا تھا، کیسا رہا، یہ سب چیزوں کی وجہ سے بعض مرتبہ پھر دل میں بدگمانی، سامنے والے کی بدگوئی، بہت ساری چیزیں وجود میں آتی ہے. اسی لیے ہر لغویات انسان کو گناہ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو دنیا کی کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا. ہاں، دنیا میں جو گھڑی، جو منٹ، جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا اس کے بارے میں بہت افسوس ہوگا. اسی لیے جنتیوں کو جنت میں بھی دنیا میں جو وقت ضائع کیا اس کا افسوس ہونے والا ہے. اللہ اکبر. کتنا پیارا شعر کسی بزرگ نے کہا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. ایک برف بیچنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ برف بیچنے والے کا برف اگر بکتا نہیں ہے وہ دھیرے 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 پگھل کے ضائع ہو جاتا ہے. اگر اسی برف کو دودھ میں ڈال دیتے تو دودھ کولڈ ڈرنک بن جاتا، پانی میں ڈال دیتے ٹھنڈا پانی بن جاتا، اس کو ٹب میں ڈال دیتے آئس کریم تیار ہو جاتی، اور برف کو ایسے ہی راستے پر ڈال دیا کیچڑ ہو جائے گا، پانی ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. یہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے. زندگی کے اوقات علم کے پیچھے لگاؤ، اچھے اعمال کے پیچھے لگاؤ تو انشاءاللہ یہ آخرت میں جنت میں دودھ کولڈ ڈرنک پلانے کا، آئس کریم کھلانے کا ذریعہ بنیں گے. اور اگر ان اوقات کو لغو میں ضائع کر دیا تو بس انسان کو افسوس اور ندامت ہوگی. یہ گھڑیال جو چلتی ہے نا، اب تو پاور والی ڈیجیٹل گھڑیاں آ گئی، لیکن بہت سی گھڑیوں میں ابھی بھی ٹک 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 کی آواز نکلتی ہے. اور پہلے جو چابیوں سے چکر لگا کر کے گھڑیاں جو ہوتی ہے اس میں تو خوب آواز آتی تھی، ٹک ٹک ٹک. تو یہ جو گھڑیال کی آواز ہے وہ مبہم آواز ہے، لیکن اس مبہم آواز کی بعض لوگوں نے یوں توجیہ کی. کیا توجیہ کی؟ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یعنی یہ گھڑیال جب چلتا ہے نا تو ٹک 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 کے اندر یوں آواز دیتا ہے. کیا؟ دھیان سے سنو تو آپ کو بھی ایسا لگے گا، گھٹ گئی گھٹ گئی گھٹ گئی. یعنی زندگی کی ایک گھڑی 1 منٹ کم ہو گئی، 1 منٹ کم ہو گئی، 1 منٹ کم ہو گئی. اس طریقے سے یہ گھڑی میں سے آواز نکلتی ہے. اسی لیے جو ہے اپنی زندگی کے اوقات کی قدر کرنے والے بنو. آپ کی جوانی، آپ کے کھلتے ہوئے دن، رات، مہینے، ہفتے، سال، یہ پوری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے. دیکھو وہ 5 سوال والی جو حدیث مشہور ہے نا کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر کے 5 سوالوں کے جواب دینا ہے. اس میں پہلا سوال کیا تھا؟ ان عمری ہی، زندگی کے بارے میں بتلاؤ. اب زندگی میں تو بچپنا بھی آیا، پچپنا بھی آیا، بوڑھاپا بھی آیا، جوانی بھی آ گئی، ادھیڑ پن بھی آ گیا، پوری زندگی عمر میں آ جاتی ہے. لیکن الگ سے سوال اللہ تعالیٰ اسپیشل کریں گے ان شبابی، کہ جوانی کے بارے میں فرماؤ کہ جوانی کہاں لگائی تھی یہ بتلاؤ. سبحان اللہ. تو یہ ہماری جوانی کے ایام بہت قیمتی ہے. ایسے بھی وقت قیمتی اور وہ بھی جوانی کے اوقات قیمتی، اور وہ بھی ایک علم حاصل کرنے والے کے اوقات، وہ تو بہت زیادہ قیمتی. اسی لیے اپنی زندگی کے اوقات کی قدر کرو، اس کو ضائع مت کرو.
اس کو برباد مت کرو، اس کو فضول اور لغو اور لا یعنی چیزوں میں باتوں میں برباد مت کر ڈالو۔ میں آپ حضرات کو ایک نصیحت تو وقت کی قدر کے بارے کے اندر، اللہ آپ کو اور مجھے وقت کی قدر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وقت کو ضائع اور برباد کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور دعا کی میں آپ کو درخواست کرتا ہوں، روزانہ اللہ سے صبح میں یہ دعا کر لو، اے اللہ آج صبح ہوئی، اس کے بعد رات آئے گی، 24 گھنٹے ایسے گزرے کہ میری کوئی منٹ، میرا کوئی وقت ضائع نہ ہوئے۔ ایسی روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اے اللہ مجھے وقت ضائع کرنے سے میری حفاظت فرمائیے، میرا وقت لا یعنی کاموں میں، لغو باتوں میں، بیکار چیزوں میں، بیکار کاموں میں لگے، اے اللہ اس سے آپ میری حفاظت فرماؤ۔ یہ دعا کا روزانہ اہتمام کرو۔ دوسری بات اہم، علم نور ہے، نور ہے، علم اللہ کا نور ہے، اور یہ علم کا نور گناہ کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ گناہ تو اندھیریاں ہیں۔ آپ نے حدیث سنی، الظلم ظلمات، ظلم تو اندھیریوں کی شکل میں ہوگا، تو ظلم ایک گناہ کبیرہ ہے، تو گناہ کی تاثیر تاریکیاں ہیں، اندھیریاں ہیں، ظلمات ہے، اور علم تو نور ہے، روشنی ہے۔ اس لیے دونوں چیز ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ جس دل کے اندر، دماغ میں علم کا نور آنا ہے، اس دل دماغ کو گناہ کی ناپاکی سے گندا مت کرو، گناہ کی ناپاکی سے میلا مت کرو، گناہ کی ناپاکی سے ناپاک مت بناؤ۔ آپ جانتے ہیں نا کہ گھروں میں جس برتن میں دودھ رکھا جاتا ہے اس برتن میں کوئی دوسری چیز نہیں رکھتے، ورنہ دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو علم کی تعبیر دودھ سے، وہ معراج کی روایت میں موجود ہے۔ تو یہ علم دودھ کے مثل ہے، مثل اللبن ہے۔ اگر ہماری زبان پر گناہ کی باتیں ہوگی، غیبتیں ہوگی، فلم کے گانے ہوں گے، اور جو ہے حرام باتیں ہوگی، آنکھ میں گناہ ہوں گے، غیر محرم کو دیکھنا، بیریش امرد لڑکوں کو دیکھنا، کان کے اندر گناہ کی گندگی ہے کہ فلم کے گانے ہیں، غیر محرم عورتوں کی باتوں کے اثرات ہیں، اور دل کے اندر گناہوں کی اندھیریاں ہیں، ناپاکیاں ہیں، تو ایسی جگہ کے اوپر علم کا نور نہیں آ سکتا۔ ہم اسی آنکھ کے ذریعے قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پاک پڑھتے ہیں، فقہ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، عقائد کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو ذرا سی دیر کے لیے سوچو کہ جس آنکھ کے ذریعے سے ہم علم کو پڑھتے ہیں، اس آنکھ کے ذریعے ہم کیسے گناہ کریں، کیسے اللہ کی نافرمانی کریں۔ جس کان کے ذریعے ہم علم کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کان کے ذریعے سے ہم کیوں گناہ کریں۔ جس زبان کے ذریعے علم کی باتیں بولتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سے ہم کیوں گناہ کی بات بولے۔ جس دل کے ذریعے سے ہم علم کو یاد رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، دماغ سے سمجھتے ہیں، اس دل دماغ کو گناہ کی ناپاکی سے ہم کیوں گندا کریں، ذرا سی دیر کے لیے سوچو۔ اور ایک مومن ہونے کے ناطے قرآن کی آیت بھی سامنے رہنی چاہیے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قیامت کے دن کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں، دل کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان بدن کے اعضاء کو کہاں استعمال کیا تھا۔ اسی لیے یہ اعضاء جو علم کے ذرائع ہیں، آنکھ سے ہم کتابیں پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر علم حاصل کرتے ہیں،
کان سے علم کی باتیں سن کر کے علم حاصل کرتے ہیں، زبان سے علم کی تکرار کر کے، سبق پڑھا کر کے علم کی اشاعت کرتے ہیں، علم کا سوال کرتے ہیں، دل دماغ میں علم کو یاد رکھتے ہیں، علم کی سمجھ ہوتی ہے، تو یہ سب علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، علم کے اعضاء ہے۔ اس کو کبھی بھی گناہوں کی گندگیوں سے ناپاک مت کرو، ورنہ صحیح علم ہمارے اندر نہیں آ سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ بارش شروع ہونے والی ہوتی ہے تو چھت سے بارش کا پانی نیچے گرانے کے لیے جو پرنالہ ہوا کرتا ہے، اس پرنالے میں مٹی، گرد و غبار، درخت کے سوکھے پتے جو سال بھر جمع ہوتے ہیں، جب بارش گرتی ہے تو اس پرنالے میں سے، پانی کے پائپ میں سے جب پانی آئے گا تو میلا آئے گا، گدلا آئے گا، گندگی والا آئے گا، کچرے والا آئے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس کے اندر ساری گندگی، گرد و غبار، میل، پتے سب بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن جب وہ دھل جائے گا تو اس کے بعد صاف ستھرا پانی آئے گا۔ اگر آنکھ میں، کان میں، زبان میں، دل میں گناہوں کی گندگی آئے گی تو علم کمثل غیث، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پاکیزہ دین کو لے کر آئے اس کو حدیث میں کمثل غیث، برسنے والی بارش سے مثال دی گئی۔ تو جب وہ علم کی بارش، علم کا فیضان آئے گا تو وہ بھی صاف ستھرا نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اپنے دل دماغ کو، آنکھ کو، زبان کو، کان کو گناہوں کی گندگی سے پاک رکھنے کا اہتمام کرو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ سب نے سنا۔ مصر میں، قندرہ میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم مزار مسجد ہے۔ وہیں پڑوس میں آپ کے استاد حضرت امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، چھوٹا سا دروازہ، اور اس دروازے کے اوپر یہ شعر لکھے ہوئے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، شکوت الی وکیع لسوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي۔ امام شافعی جیسے جلیل القدر عالم اپنے زمانے طالب علمی کی بات کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت مجھے بات یاد نہیں رہتی، قوت حافظہ کمزور ہو گیا۔ جیسے آج کل جنرل ہمارے طبقے میں یہی شکایت ہے کہ میموری پاور کمزور ہو گیا، قوت حافظہ کمزور ہو گیا، بات یاد نہیں رہتی۔ تو حضرت استاد رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ بیٹا مجھے تاکید کی، اوصانی، یہ کسی بات کو تاکید سے کہنے کے معنی میں آتا ہے کہ بیٹا گناہ کو چھوڑ دو، اسی لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، وہ گنہگاروں کو اللہ تعالی علم کا نور عطا نہیں فرماتے۔ اس لیے جتنے بھی گناہ ہیں اس کو چھوڑو، توبہ کرو، صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے گناہوں پہ معافی مانگو، اور صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ گناہ اور حرام سے حفاظت فرماوے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث آپ پڑھیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی، اتق المحارم تکن عبد الناس۔ اے ابو ہریرہ، جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ سب سے بڑی عبادت حرام چیزوں کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا، ناجائز چیزوں کو چھوڑنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب آپ کی زندگی کیسے فائدہ مند ہو، اس کے لیے دو چیزیں میں نے پہلے بتلا دی، وقت کی قدر، نمبر 2 گناہ سے بچنا، اور زندگی کو اور زیادہ فائدہ مند بنانے کے لیے میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتلاتا ہوں۔ نمبر 1، اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ، نظام الاوقات بناؤ،
کہ صبح میں اتنے بجے اٹھنا، تہجد پڑھنا، فجر پڑھنا، تلاوت کرنا، تسبیحات پڑھنا، پھر سبق کی حاضری، پھر مطالعہ، تکرار، یعنی پورے دن کا آپ ایک ٹائم ٹیبل بناؤ تو آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ نمبر 2، فضول اور لغو بات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 3، غیر ضروری مجلسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ محفل لگائیے، مجلسیں لگائی ہوئی ہے، یہ محفل اور مجلس کے اندر ہمارا وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ نمبر 4، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ مشکات شریف میں حدیث پڑھیں گے یا پڑھ لیں گے؟ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا تھا، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے گی؟ میرے حضرت استاذ مرشد مشفق مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس میں نجات کا لفظ عام ہے، قبر کے عذاب سے نجات، جہنم کی آگ سے نجات، دنیا کی تکلیفوں سے نجات، آخرت کی رسوائی سے نجات، کہ نجات کیسے ملے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی۔ اس میں پہلی بات، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو، زبان پر کنٹرول رکھو، زبان کی حفاظت کرو۔ چوتھی بات، اپنے اوقات کا محاسبہ رکھو کہ میرا وقت کہاں گزر رہا ہے۔ روزانہ رات میں حساب کرو، میرا وقت کہاں گزرا، کیسے میرا وقت لگ گیا، اس کی طرف حساب کی عادی بنو۔ اور دیکھیے، علم حاصل کرنے کے لیے مطالعہ، سبق کی جسمانی ذہنی حاضری اور تکرار، یہ 3 چیزیں فرض عین کے درجے میں ہیں۔ ایک نظر آئندہ کل جو سبق پڑھنا ہے اس کے اوپر ڈال دو، ہلکی پھلکی نظر بھی آج کے زمانے میں کافی ہے، بس یہ ہو گیا مطالعہ۔ پھر سبق میں جسم بھی حاضر، ذہن بھی حاضر، اور نمبر 3 بعد میں تکرار۔ جس طالب علم نے یہ 3 کام کر لیے، انشاءاللہ اس کو علم ضرور آئے گا۔ ابھی کورونا وائرس کے حالات کی وجہ سے ہمارے مدارس عربیہ، دارالعلوم، جامعات باقاعدہ طور پر ابھی شروع نہیں ہوئے۔ صلاۃ الحاجہ پڑھ پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، اللہ تمام پابندیوں کا خاتمہ فرماوے اور عافیت سے یہ جامعات، مدارس، دارالعلوم، تمام دینی کام عافیت کے ساتھ پہلے سے زیادہ اچھی طرح اللہ اس کو جاری ساری قائم دائم فرما دے۔ لیکن ان دنوں جو ہم گھروں کے اوپر ہے تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، نمبر 1، درسی کتابیں جو گزشتہ سال میں پڑھی یا اس سال پڑھنی تھی اس کو دیکھا کرو، اس کی شروحات لے کر بیٹھو، اس کے متعلقات لے کر کے بیٹھو۔ مثلا فقہ کی کتاب پڑھنی ہے تو مبادیات فقہ دیکھو، حدیث پڑھنی ہے تو مبادیات حدیث دیکھو، تفسیر پڑھنا ہے تو مبادیات تفسیر دیکھو، اور جس قدر کتابیں آپ جو ہے شروحات سامنے رکھ کر کے کوئی شکل ہو تو اس کو دیکھو۔ دوسری بات، الضرورات تبیح المحظورات، ایک قاعدہ ہمارے یہاں فقہ میں ہے کہ مجبوری اور ضرورت کے وقت پر ممنوع چیزیں بھی مباح ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا قانون فقہا نے بیان فرمایا، تو اسی میں سے دور دراز سے ہم یہ بات نکالتے ہیں کہ بھائی آن لائن اسباق، اس کو ہمارے اکابرین ایسے تو پسند نہیں فرماتے، لیکن بہت سے حضرات اس کو فائدہ مند سمجھتے ہیں، بہت سی جگہوں پر اس کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، وہ لوگ جو ہے اس کے مفید سمجھ رہے ہیں اور چالو انہوں نے کیا ہے، ہمیں اس کے اوپر کوئی اشکال اور اعتراض نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں آن لائن اسباق ہو رہے ہیں ان آن لائن اسباق کو بھی آپ سنو، تاکہ کم سے کم کتابوں سے، سبق سے آپ کا ربط باقی رہے۔
اور جو ہے بالکل آپ جو ہے ضائع نہ ہو جائیں۔ میرے استاد محدث مفسر شیخ الحدیث مولانا اکرام علی صاحب جو جامعہ ڈابھیل میں شیخ الحدیث تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ شعبان رمضان کے اندر جب 2 مہینے درسی کتابوں کا مطالعہ نہیں ہوتا ہے تو شوال میں جب آ کے کتاب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں بھی عبارت کی جگہ پر کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو اتنے بڑے تجربہ کار مدرسین کا حال، تو ہم لوگ تو بہت کمزور ہیں، کچھ وقت تک کتابیں چھوٹ جاتی ہے تو پھر حل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ تمام حضرات کو کہوں گا کہ کتابیں لے کے بیٹھو، شروعات لے کر کے بیٹھو، اور آن لائن جو اسباق ہو رہے ہیں اس کو بھی سنو، اس سے بھی جو ہے آپ کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ اور گھر پر جو آپ کے پاس کتابیں ہیں، درسی کتابیں، غیر درسی کتابیں، سیرت پاک، اکابرین کی سوانح حیات، اکابرین کے ملفوظات، ایسی کتابوں کا خوب مطالعہ کرو۔ میں ایک مرتبہ دو تین مرتبہ ایسے مسابقوں میں شریک ہوا ہوں کہ جس کے اندر غیر مسلموں کے لیے سیرت کا مقابلہ رکھا گیا تھا کہ غیر مسلم لوگ سیرت کی کتابیں پڑھیں اور پھر مضمون لکھے تو ان کو بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو ایسے 3-4 پروگرام میں نے شرکت کی تو میں نے وہاں دیکھا کہ بہت سے غیر مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں، ڈاکٹر، انجینئر، کہ جنہوں نے 4 سیرت کی مکمل کتابوں کا مطالعہ کیا اور امتحان کے لیے آئے۔ تو میں نے اس مجمع میں مسلمانوں سے سوال کیا، اے مسلمانوں بتلاؤ، کیا تم نے کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل طور پر ایک کتاب کے اندر بھی پڑھی؟ تو پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، ایک نے بھی ہاں کا جواب نہیں دیا۔ آج ہم لوگوں کا یہ حال ہے، اسی لیے ابھی موقع ہے، سیرت پاک کی جو بڑی بڑی مستند کتابیں ہیں ہمارے اکابرین کی اردو میں بھی ہے، اس کو اول سے آخر تک پڑھو، اکابرین کی سوانح حیات پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، اکابرین کے ملفوظات پڑھو۔ ہمارے پاس بہترین جو ہے موقع ہے۔ اور اگر اپنی بستی کے اندر کوئی قابل مدرس ہو تو ان کی زندگی کو غنیمت سمجھ کر ان کے پاس بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کتابیں پڑھ لو، اور آپ اپنی بستی والوں کو کچھ سکھاؤ بیٹھ کر کے انفرادی طور پر۔ کسی کو نماز سکھا دی، کسی کو کلمہ سکھا دیا، کسی کو وضو غسل کے فرائض سکھا دیے، اس سے آپ کا خود کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور بیچارے عوام جو ناواقف ہے ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ کم سے کم اپنے گھروں کے اندر سنن آداب کی تعلیم کرو، اپنے گھروں میں نماز کا حلقہ لگاؤ، اپنے گھروں میں عقیدے بتلاؤ، اپنے گھر والوں کو تو کچھ نہ کچھ سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا ابھی بستی میں آپ کے پاس موقع ہے، جو علم آپ کے پاس ہے اس کو پھیلانے کا، اس کو پہنچانے کا، دوسرے کو سیکھنے سکھانے کا، اس کی اشاعت کا بہترین موقع ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ۔ اور دیکھو ابھی جو ہے مدرسے باقاعدہ چالو نہیں ہیں تو مدرسے کے اندر تو آپ کی نماز کے لیے بھی نگران ہوتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ گھروں کے اوپر نماز میں سستی ہو جائے، گھروں کے اوپر نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام کرو، بلکہ آپ خود نماز پڑھانے کا اہتمام کرو، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی نماز کی عملی مشق بھی ہو جائے گی اور محلے اور بستی کے امام صاحب کو بھی کچھ راحت مل جائے گی۔ بہرحال یہ چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت کے اندر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو وقت ضائع کرنے سے حفاظت میں رکھے، ان باتوں پر عمل کی اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں، یہ مجلس آپ کے لیے، میرے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بناوے۔ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ میرے علم میں زیادتی فرما دیجئے۔ علم کی زیادتی کے سوا
کسی اور چیز کی زیادتی کی دعا باقاعدہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہو، ایسا قرآن میں میری نظر سے نہیں گزرا۔ ہاں، ذکر کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا، لیکن علم میں زیادتی کی دعا مانگو، یہ چیز صرف علم کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے یا رب زدنی علما، یہ دعا فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ مانگو، اور موقع کے اوپر بھی مانگو۔ دوسری دعا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں نفع والا علم آپ سے مانگتا ہوں، جو علم حاصل کیا اس پر عمل۔ دوسری چیز وعملا متقبلا، مقبول عمل، سنت طریقے کا عمل میرا ہو جائے۔ ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان اے اللہ مجھے عطا فرمائیے۔ وقلبا خاشعا، خشوع والا، اللہ سے ڈرنے والا دل اے اللہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ ودعاء مستجابا، اور میری دعائیں آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اے اللہ یہ مقام مجھے عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے اور ہمیں صحیح معنی میں طالب العلم والعمل بنا دے، اور زندگی کی آخری گھڑی تک اللہ تعالی ہم سب کو علم کا سیکھنا سکھانا، علم کی اشاعت، علم کی تبلیغ، علم پر عمل، اور جو ہے علم کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام اور گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔